اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ اس کا ایک سسٹم اور ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسلام نے انسان کے ہر مرحلے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں رہنمائی نافرمائی ہو۔ قدم قدم پر انسان کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اسلام انسان کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کا بنایا ہوا ایک کامل اور مکمل، خوبصورت، چین و سکون والا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔ کوئی انگلی اٹھا کر دکھا نہیں سکتا ہے کہ فلاں میں کمی ہے۔ اگر کوئی کمی دکھائے کہ اسلام کے اندر فلاں میں کمی ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ کمی اسلام میں نہیں ہے، کمی تمہارے دماغ میں ہے۔ کمی تمہارے دماغ میں ہے، تمہارے دماغ میں فتور بھرا ہوا ہے، نفرت بھرا ہوا ہے، اس لیے تمہیں کمی نظر آ رہی ہے۔ اور سب کو معلوم ہے اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے۔ اس کا ایک بہترین سسٹم اور ایک طریقہ ہے۔ ایسا اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ عمل کی اور قدر کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگا لیں اور کامل اور مکمل دین پر چلے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کامل دین پر چلو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بنو، آدھے مسلمان مت بنو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ادھورے مسلمان بنتے جا رہے ہیں۔ جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں، جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نے اسلام کو مسجد تک ہی محدود کر دیا ہے۔ آج ہمارا ہر کام غیروں کے مشابہ بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے مکانات، ہمارے گاڑیاں، سب غیروں کے طریقے پہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے غیر گھروں پر کدو، مرچی، ناریل وغیرہ لگاتے ہیں، ویسے مسلمان بھی لگا رہے ہیں۔ جیسے غیر گاڑیوں پر نیمبو لگاتے ہیں، ویسے مسلمان بھی لگا رہے ہیں۔ جیسے وہ بدشگونی رکھتے ہیں کہ فلاں دن اچھا نہیں ہے، فلاں وقت اچھا نہیں ہے، فلاں مہینہ اچھا نہیں ہے، ویسے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں مہینہ اچھا نہیں ہے۔ جیسے غیر ہاتھوں پر لال دھاگا باندھتے ہیں، وہی مسلمان بھی باندھ رہا ہے۔ افسوس کی بات، صد افسوس کی بات۔ اب گناتے جائیں گے تو گھنٹے لگ جائیں گے، پھر بھی بات پوری نہیں ہو پائے گی۔ اب بتائیے کہ مسلمان میں غیر میں کیا فرق رہا ہے؟ جو کام غیر کر رہے ہیں وہی کام مسلمان بھی کر رہا ہے، اور یہ سب کھلا ہوا شرک ہے۔ شرک ہے، یہ سب شرک ہے، اور شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے کا جو گناہ ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی عبادت کرنا، یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا اللہ سمجھنا، نعوذ باللہ۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن شرک کے اور بھی بہت سارے قسمیں ہیں۔ پورے شرک کے 5 قسمیں ہیں۔ شرک کی پہلی قسم شرک فی اللہ، دوسری قسم شرک فی التصرف، تیسری قسم شرک فی العبادہ، چوتھی قسم شرک فی العلم، 5ویں قسم شرک فی العادات۔ شرک فی اللہ جو پہلے تعریف آ گئی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی عبادت کرنا، یعنی اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی عبادت کرنا، یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا اللہ سمجھنا، نعوذ باللہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتا اور اس کے سوا جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تجھے مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ مسند احمد۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو کسی کو اللہ جیسا سمجھ کر پکارے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ تو شرک کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم شرک فی تصرف ہے۔